الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ، اس سورت کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ کسی بھی کتاب کو لکھنے سے پہلے مصنف اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ میں اس کتاب کے اندر یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، اجمالی طور پر وہ اپنی پوری مباحث جو ہوتی ہیں ان کی تلخیص وہ اپنے مقدمہ میں بیان کر دیتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ فاتحہ کی مثال کچھ ایسی ہی ہے، پورے قرآن کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی ضمناً تلخیص سورہ فاتحہ کے اندر کر دی گئی۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اسماء و صفات اور اسی طرح اس کے لیے عقیدہ توحید ربوبیت اور الوہیت، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ان آیات سے ثابت ہو رہی ہے۔ گویا کہ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں وہ ان آیات کے اندر ہے۔ اور اسی طرح مالک یوم الدین میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے جو معاملات ہیں، روح قبض ہونے کے بعد وہ سب کے سب معاملات اس کے اندر شامل ہیں، برزخ کے بھی اور برزخ کے بعد اٹھائے جانے کے بھی۔ ایاک نعبد، اس کے اندر جمیع عبادات آ گئیں، ساری کی ساری عبادات، اسلام کے 5 ارکان اور اسی طرح دیگر سب چیزیں جن کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ وہ اس میں آ گئیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانت یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا، توکل اور یقین اور یہ سب چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا گیا کہ جس میں دین کے ہر حکم اور ہر نہیں کو شامل ہے۔ یہ یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ صراط مستقیم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رکنا صراط مستقیم ہے۔ گویا کہ اس کے اندر وہ سب کی سب چیزیں آ گئیں، اور آگے پھر اس کی مزید وضاحت کر دی کہ جس میں 3 مذاہب کا ذکر ہو گیا، یہودیت، عیسائیت اور وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، صالحین سب کے سب شامل ہو گئے۔ اس اعتبار سے بہرحال مفسرین نے فاتحہ کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض اہل علم نے اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور بعض نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ اگر ہم اس کی تفسیر پر کئی جلدوں کے اندر کتابیں لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس باریکیوں کے اندر جس طرح مفسرین جاتے ہیں وہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر تو اعجاز اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام اتنی بلیغ ہے کہ ہر مفسر جو آتا ہے وہ پہلے سے کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، پہلے مفسرین سے کچھ نہ کچھ، یعنی کہ واللہ عالم مجھے یوں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن میں ذوق رکھنے والے کے لیے کچھ ایسی خصوصیت رکھی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ کوئی بھی مفسر ہے اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن کی محبت میں تفسیر لکھی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اس کی تفسیر میں کچھ باتیں آپ کو ایسی ضرور ملیں گی جو کسی اور تفسیر میں نہیں ہوں گی، چاہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین کا نیا مسئلہ بیان کرے گا، مسئلہ نہیں بیان کرے گا، وہ کوئی ایسا استدلال بیان کرے گا قرآنی آیات سے، یا کسی مقام پر ایسی بات کرے گا کہ جو بات پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، اور اس بات کا بڑا گہرا تعلق ہوگا قرآن مجید کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک بحث کی جاتی ہے فاتحہ کی فرضیت کی، اس کے بارے میں کہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے کہ نہیں۔ تو واضح احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورہ فاتحہ فرض ہے، نماز سری ہو کہ جہری ہو، کسی بھی نماز کے اندر امام کے پیچھے ہو، منفرد ہو یا امام ہو، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے اور فرض ہے، اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ البتہ وہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں
کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ تو یہ روایات اپنی جمی اسناد کے ساتھ ضعیف ہیں۔ اہل حدیث محدثین ہی نہیں بلکہ علماء احناف بھی ان روایات کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ روایات ضعیف ہیں۔ تو جی عمل ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو عمل یعنی کہ نا کرتے بھی ہیں۔ مثلا یہ تقی عثمانی صاحب ہے، اس کے والد تھے شفیع عثمانی، مفتی شفیع عثمانی صاحب۔ وہ جو تھے نا، وہ ان کا میں نے پڑھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرو، اور اسی طرح رفع الیدین کے بارے میں کہتے تھے رفع الیدین کر لیا کرو، کل قیامت کو اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اور اسی طرح کئی علماء احناف نے یہ بھی لکھا کہ میرے جنازے پر آئے ہی وہ کہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہو۔ تو بہرحال ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ حق بلند کیا، لیکن بس یہ بات ہے کہ تعصب ہے نا، مذہبی تعصب، وہ ان کے اوپر غالب ہے، جس وجہ سے حق کو تسلیم کرتے، حق کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے جابر جعفی، جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ما رأیت تحت عدیم السماء اکذب من جابر الجعفی، میں نے آسمان کے نیچے جابر جعفی سے کذاب آدمی، بڑا جھوٹا آدمی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ اس روایت کی سند میں ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ فرض ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز مزید ہم جو بحث ہے وہ سورہ اعراف کی جب آخری آیت پر پہنچیں گے تو وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، یہ فاتحہ کے متعلق مختصر ہم نے اس کی جو وضاحت تھی وہ کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔